سے ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کیا کریں گے اب کہ ہم یہ گفتگو مزدور کی، بے آبرو سی ہو گئی ہے آبرو مزدور کی۔ خوش نہ ہو دیکھ کر اونچا پلازا سیٹھ جی، خوش نہ ہو دیکھ کر اونچا پلازا سیٹھ جی، تعمیر کی ہر اینٹ میں ہے جستجو مزدور کی۔ اور روٹی کے لالے پڑ گئے فاقوں کی رت آ گئی، روٹی کے لالے پڑ گئے فاقوں کی رت آ گئی، کب تلک رہے گی یوں ہی سب بس آرزو مزدور کی۔ اور جلسوں میں نعرے لگ گئے تقریریں بھی ہو گئیں، جلسوں میں نعرے لگ گئے تقریریں بھی ہو گئیں، بدلی مگر نہ آج تک پھر بھی وہ خو مزدور کی۔ اور محلوں کی ہر ایک زینت دیوار و در میں ہے چھپی، محلوں کی ہر ایک زینت دیوار و در میں ہے چھپی، ہے عجب کہانی دکھ بھری ہو بہو مزدور کی۔ اور شمشاد سچی بات تو اب یہ ہے کہ میرے شہر میں، شمشاد سچی بات تو اب یہ ہے کہ میرے شہر میں، ہر دل میں ہونی چاہیے اب نمو مزدور کی۔ اور مزدور کی اوقات کو سوچتا رہتا ہوں میں، سوچتا رہتا ہوں میں، مزدور کے دن رات کو سوچتا رہتا ہوں میں، کیسے وہ اٹھاتا ہے یہ پتھر کے بوجھ سب، کیسے وہ اٹھاتا ہے یہ پتھر کے بوجھ سب، ہاتھوں کے حالات کو سوچتا رہتا ہوں میں۔ اور بچوں کے کھلونے تو خواب لگتے ہیں اسے، بچوں کے کھلونے تو خواب لگتے ہیں اسے، اس شخص کے جذبات کو سوچتا رہتا ہوں میں۔ اور محفلوں کی بلندی میں، محلوں کی بلندی میں چھپا ہے اس کا لہو، محلوں کی بلندی میں چھپا ہے اس کا لہو، تعمیر کی ہر بات کو سوچتا رہتا ہوں میں۔ فاقوں میں بھی چہرے پہ رہتی ہیں رونقیں، فاقوں میں بھی چہرے پہ رہتی ہیں رونقیں، اس صبر کی سوغات کو سوچتا رہتا ہوں میں۔ اور وہ جس کے پسینے سے مہکتی ہے یہ دھرتی میری، وہ جس کے پسینے سے مہکتی ہے یہ دھرتی میری، شمشاد اس کی ذات کو سوچتا رہتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں لیا ٹی وی ایچ ڈی کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے آج یوم مزدور کے حوالے سے اس خوبصورت انٹلیکچوئل پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس میں بڑے ہمارے ذہین و فطین، بڑے ہمارے لائق فائق، سوچ سمجھ رکھنے والے مدبر مفکر آج یہاں جمع ہیں۔ اور اس مرحلے پر کہ جب دنیا امن کی متلاشی ہے، جہاں انسان پس رہا ہے، وہاں ہم مزدور کی بات کر رہے ہیں۔ اصلاً تو مزدور کو حقوق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کا حسین ترین ٹائٹل حبیب اللہ کا ہے، اور وہ اللہ کے حبیب مزدور کے بارے میں کہتے ہیں الکاسب حبیب اللہ۔ کیا خوبصورت کہ محنت کرنے والا مزدور وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور جہاں میسج یوں ہمیں دیا جا رہا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ہی اسے عطا کر دو، یہ دین کا پیغام ہے، جہاں ایک مزدور کے حقوق کو محفوظ کیا گیا ہے، ایک عام شخص کے حقوق کو
محفوظ کیا گیا ہے۔ کاش کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہنا سیکھ جاتے، کاش انسانیت کو یہ شعور مل جاتا کہ انسانیت کے حقوق اگر کہیں سے 100% شورٹی کے ساتھ میسر آ سکتے ہیں تو اس ہستی کا نام سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وقت آئے گا پلٹ کر سب کو مدینہ تکنا پڑے گا، گنبد خضرا کی طرف اپنا رخ پھیرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے عطا کردہ نظام کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا، تو اسی کے اندر کامیابی ہے، میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی بھی۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام شخص کے بارے میں جو حقوق متعین فرمائے اور عملاً عطا فرمائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس 21ویں صدی میں بیٹھ کر بھی عملاً ان کو کہیں نہیں دیکھ پاتے، سوائے اس کے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر کے گئے۔ اور اسی پر میں اختتام کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ شعور میسر آ جائے کہ دنیا کو امن کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسان کے حقوق دیجئے، اسے مسلم اور نان مسلم کی تقسیم میں نہ ڈالیے، اسے اس میں نہ دیکھیں کہ جو ہے نا یہ کون ہیں کیا ہیں۔ خطبہ حجت الوداع کو سامنے رکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر انسان کی کیئر کیجیے، انسان کی کیئر کیجیے، انسان کی کیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم مئی کے موقع پر میں یہ کہوں گا کہ لقمے کو ترستے ہیں اسی شخص کے بچے، لقمے کو ترستے ہیں اسی شخص کے بچے جس شخص کی محنت سے ثمر سب کو ملا ہے۔ یہ شکاگو کے ہمارے مزدوروں نے دنیا میں یہ بات واضح کی ہے کہ ہمیشہ استحصال جو ہے وہ عام آدمی کا ہوا ہے۔ تو یہ آج یوم مئی ہے اور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، تو میں اس کی مناسبت سے یہ بات کروں گا کہ یہ ہوائی فارغ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عملی طور پر ہمارے ضلع لیا کے اندر دہاڑی دار مزدور گلبرگ ہوٹل کے سامنے سڑک پر پڑا ہے اور اس کو دہاڑی کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کہ وہ انتظار کر سکے۔ میں لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پلیٹ فارم سے ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا اور میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ کم سے کم ایک لیبر ہال تو بنا دیں تاکہ وہ مزدور جسے دہاڑی نہیں مل رہی، وہ دور دراز سے آتا ہے، دیہات سے آتا ہے اور یہاں دھوپ میں بیٹھا ہے، اس کے لیے کم از کم جو آپ نے جو ہے وہ ٹی پارک ہے اس کے ساتھ اگر کم از کم ان کو ٹی پارک کے ساتھ اگر تھوڑا سی جو ہے اگر ادھی کنال یا 10 مرلے اگر لیبر ہال بنا دیا جائے تو یہ مناسب ہے۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں سلام پیش کرتا ہوں لیا ٹی وی ایچ ڈی کی انتظامیہ کو، جنہوں نے آج مزدور کو یہاں جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اور میں تمام دنیا کے مزدوروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ مزدور جو ہے اس کی وجہ سے ہی یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اور یہ جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، تو یہ جو مزدور اپنا رزق حلال کما کر روزی کھا رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے ان مزدوروں کا احترام کریں، اور اشرافیہ جو ہے اس کو ہمیں یہ ہمیشہ اس نے ہمارا استحصال کیا ہے، لیکن یہ کب تک؟ آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مزدور اپنا حق لینے کے لیے مجبور کو حق کہاں دیتا ہے کوئی غاصب، حق چھیننا پڑتا ہے لٹیروں سے جھپٹ کر۔ ایسا وقت آئے گا کہ یہ مزدور جو ہے اپنا حق لے گا۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں بلایا، آپ کی محبت ہے۔ محنت کشوں کا دین ہے، آپ نے اس کو لازم مزدور کا دیا۔ بیسیکلی یہ محنت کش کیونکہ اللہ کا حکم بھی ایسا ہے کہ محنت کرنے والا جو ہے اللہ کا دوست ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم تو شکاگو کا نام لیتے ہیں، یہ شکاگو سے نہیں ہے، یہ جب سے اسلام آیا یہ تب سے حکم ہے کہ محنت کشوں کو اہمیت دی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غلامی والا وہ تھا وہ بھی ختم کیا، ابھی محنت کا غلاموں کو آپ نے خریدا۔ سلمان فارسی صاحب کا وہ جو تھا ایک وہ باغ، وہ محنت وہ بھی آپ نے اس میں وہ کیا۔ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو شکاگو یا اس کو دنیا سے اس حوالے سے اس کو یاد نہ کیا جائے۔ باقی استاد صاحب نے وہ بات کی شیڈ والی، تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ شیڈ والا کام ہونے والا ہے۔ اگر جتنی ٹیم ہے آپ کی، یہ ٹیم ڈی سی صاحب کو مل کے آج اس کا افتتاح ہوتا شیڈ کا، لیکن ہم اس میں ہم نے بھی کوتاہی کی ہے، ہم نہ ڈی سی صاحب کو ملے ہیں نہ اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے۔ اب بھی ٹائم ہے ہم سب لوگ مل کے ڈی سی صاحب کو یہ کہیں تو یہ شیڈ بن جائے گا۔ باقی محنت کشوں کو سلام۔ تو محنت کشوں کو محنت کشوں سے بچانا ہے۔ تھینک یو۔ محنت کشوں کو محنت کشوں سے بچانا آج کے حاصل کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیا ٹی وی ایچ ڈی کی جملہ انتظامیہ کو، اور اس کے بعد ماشاءاللہ جتنے یہاں پہ تشریف فرما ہیں یہ سارے قلمی مزدور ہیں، اہل قلم ہیں اللہ کے فضل سے، اور رزق حلال کما کر اپنا اور اپنے بچوں کا اہل خانہ کا پیٹ پالتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے آج الحمدللہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی جنہوں نے قلم کے ذریعے قوم کی، وطن کی، شہر کی اور یہاں کے رہنے والوں کی خدمت کی، ان کے مسائل کو اجاگر کیا بڑے آسان انداز کے ساتھ قلم کے ذریعے، جو اللہ نے انہیں طاقت دی تھی۔ میری مراد جناب ملک مقبول الہی صاحب ہیں، ان کی 40 سالہ جو صحافتی خدمات ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ 40 سال ہو گئے ان کو، اور یہ حقیقی معنوں میں ایسے قلمی مزدور جن کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے، اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم سیمینارز بھی کرتے ہیں، پھر ہم کانفرنسز بھی کرتے ہیں، پھر ان کے مزار پہ ہم چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، پھر عرس بھی ہوتا ہے۔ تو مزہ تو یہ ہے عنایت اللہ کاشف صاحب، قبلہ پروفیسر صاحب، کہ زندگی میں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کی کارکردگی جو ہے، ان کے کارہائے نمایاں ہیں، انہیں اجاگر کیا جائے، نوجوان نسل کو بتایا جائے۔ آج اسی سلسلہ میں یہ جناب ہمارے مرتضیٰ قادری صاحب، لیا ٹی وی ایچ ڈی کی پوری انتظامیہ نے یہ خوبصورت، یہ عنایت اللہ کاشف صاحب، جتنے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تشریف لائے۔ اور مزدور ڈے کے حوالے سے تو یہ جناب خان صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے، اب دیکھو نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے وہ خادم تھے، ہمارے لیے وہ صحابی رسول ہیں، ان کے قدموں سے جو ریت کے ذرے چھوتے وہ بھی ہمارے لیے تاج ہے، لیکن وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خادم۔ اور یہ دیکھو یہ محبت ایک مزدور سے، کہ کس کے گھر میں کام کرنے والا، کہ اللہ پاک نے کتنی شان میرے کریم رسول کے ذریعے عطا فرمائی کہ جب دسترخوان لگتا تھا نا جی، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ حضور غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے، تو آپ ان کو جناب وہ، کیونکہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں حضور سے مصافحہ کروں، ایک شخص آیا، اس نے حضور سے مصافحہ کیا، تو حضور کے مبارک جو ہاتھ تھے وہ تو نرم تھے، نازک تھے، وہ تو الحمدللہ کپاس سے بھی زیادہ نرم اور نازک۔ تو حضور سے جب اس نے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، تو اس کے ہاتھوں میں سختی تھی بہت زیادہ، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، آپ نے ان کے ہاتھوں کو جناب اپنے یہاں پہ لے کے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے ہاں پتھر کوٹتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور صحابی رسول کے مبارک جناب دیکھو نا کتنے خوش قسمت ہاتھ ہیں، میرے کریم رسول نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ یہ کتنے خوش قسمت ہاتھ ہیں جو رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کر کے جناب مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو یہ رزق حلال تو یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے رزق حلال والے ہیں اللہ کے فضل سے، اور رزق حلال کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں یہ ہمارے قلمی جو مزدور ہیں ان کے حوالے سے بھی اور مزدوروں کے حوالے سے بھی یہ ہم نے چھوٹا سا جناب لیا ٹی وی ایچ ڈی کی ٹیم نے یہ اہتمام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم عنقریب بہت شاندار طریقے سے ملک مقبول الہی صاحب اور اس جیسے جتنے بھی قلمی مزدور ہیں ان کی شان میں انشاءاللہ ہم
لئیے کی کریم جو ایکچوئل لوگ ہیں ان کو بلا کے ایک بہت بڑا سیمینار بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ زندگی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کے کار ہے نمایاں لوگوں کو بتائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے دفتر میں منعقدہ اس تقریب کے اہتمام کرنے والے تمام دوستوں کو بہت بہت مبارکباد۔ تمام احباب شریک ہوئے، ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے تمام کو سماعت فرمایا، دینی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے مزدوروں کے حقوق پر کھل کے بات کی گئی ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اب تک جو یوم مئی یا یوم مزدور یا یوم محنت کش منایا جا رہا ہے، اس کو ہم 1886 کے واقعات سے جوڑتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ دن اسی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ لیکن اگر حقوق کی بات کی جائے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی نعمان قادر صاحب نے فرمایا کہ جو مزدور کے حقوق ہیں، یہ تو 6 صدی میں میرے رسول کریم نے جو ہے وہ مزدوروں کو، غلاموں کو عطا کر دیے تھے، اور آج تک ان حقوق پر جو ہے اس جیسا چارٹر جو میرے رسول کریم نے دیا، اس جیسا چارٹر تو مغرب بھی دینے میں ناکام رہا۔ مزدوروں کی تحریک کا بنیادی مقصد تھا کہ ان کے کام کے اوقات کو کم کیا جائے۔ وہ جو 24 گھنٹے یا ساری زندگی ان کو پابند سلاسل کر کے زبردستی کام کروایا جاتا تھا، اسے جان چھڑوا کے ان کی ٹائمنگ، اوقات کار کو منظم کیا جائے، 16 گھنٹے سے اس کو 8 گھنٹے پہ لایا جائے۔ یہ تحریک اس انداز میں آگے بڑھی اور یہی مطالبہ لے کے چلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مزدور اکٹھے ہوئے تو وہاں پر گولی چلائی گئی، دھماکے کیے گئے، اور بعد ازاں ان مزدور رہنماؤں کو جو اس تحریک کے اول دستہ تھے، انہی کو ناجائز طور پہ سزائیں دے دی گئی۔ اور پھر 1899 میں سیکنڈ انٹرنیشنل جب سمٹ ہوئی تو اس کے اندر اسی دن کی مناسبت سے یوم مئی کا جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ دن منانے کا آغاز ہوا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم یہ دن لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن بات پھر میں وہی کروں گا کہ 6 صدی میں میرے رسول کریم نے جو چارٹر مزدوروں کو دیا، وہ چارٹر آج تک مغرب نہیں دے سکا، آج تک مشرق نہیں دے سکا، آج تک یہ جو سب کانٹیننٹ کے ممالک ہیں وہ نہیں دے سکے۔ اگر آج بھی دیکھیں تو مزدور کے اوقات آج بھی تلخ ہیں، آج بھی مزدور کی ڈیوٹی کے اوقات کار آپ کو کتابوں میں ملیں گے، نوٹیفیکیشنز میں ملیں گے، لیکن عملی طور پہ وہ تمام چارٹر جو لے کے چلے تھے وہ منہدم ہو چکے ہیں عملی طور پہ۔ اور آج بھی مزدوروں سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے، 14 گھنٹے اور 16 گھنٹے لیا جا رہا ہے۔ آپ بینک ملازمین کو دیکھ لیں، صبح 9 بجے بینک جاتے ہیں، رات کو 10 اور 11 بجے واپس آتے ہیں، بظاہر ان کے ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں وہ 8 گھنٹے کے ہیں، لیکن 8 گھنٹے عملی طور پر نافذ نہیں ہیں۔ آپ چلے جائیں مارکیٹس میں، مزدوروں کی یہی حالت ہے، پرائیویٹ ملازمین کی یہی حالت ہے، سرکاری ایون کے سرکاری ملازمین جن کا ٹائم کے اوقات کار مقرر ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے سرکاری اداروں کے اندر سرکاری شیڈولز کے ہوتے ہوئے تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود نہیں ہو رہی ہیں جن کو عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ لیا کے مزدور ریلوے پھاٹک پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اقبال بک سینٹر تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جتھوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں۔ جب دن کے 10 بجتے ہیں، آپ اندازہ کریں گرمی کی شدت کا، ایک طرف گرمی کی شدت بڑھ رہی ہوتی ہے، ایک طرف مزدور کا پسینہ بہ رہا ہوتا ہے، اور تیسری طرف اس کو کوئی لینے کے لیے وہاں سے نہیں آتا۔ وہ خالی ہاتھ جب گھر لوٹتا ہے تو اس کے گھر کے اندر فاقے، اس کے بچوں بھوک سے بلکتے ہیں، ساری شام تک، رات تک ان کے گھر۔ پھر شام کو کیا ہوتا ہے کہ کسی ہمسائے سے کوئی لسی کا پیالہ لے کے، کوئی چھا کا پیالہ لے کے، کوئی دہی کا کٹورا لے کے وہ اپنا نظام، یا دھنیا لے کے، کوئی مرچیں لے کے، کوئی چٹنی بنا کے، یہ نظام نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ اوپر سے مہنگائی نے شدید اضافہ ہو گیا، اور ہمارے حکمران صرف 11 ارب ڈالر کے جہاز لیتے رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے، 900
करोड़ की गाड़ियां, 9-9 करोड़ की गाड़ियां एक एक अफसर को दे रहे हैं। यार खुदा का रहम करो, इस मखलूक खुदा पे रहम करो जिनकी जिंदगी आपने अजीरन करके रख दी है। एक अफसर निकलता है, उसका प्रोटोकॉल जो है 4 से 5 गाड़ियों का होता है। वजीर आला का प्रोटोकॉल निकलता है, 35 से 40 गाड़ियों का काफिला निकलता है। वजीर आजम का काफिला निकलता है, 60 से 70 गाड़ियों का काफिला निकलता है। सेनेट के चेयरमैन के आप काफिले देख लें, सदर पाकिस्तान के काफिले देख लें, और एक तरफ मजदूर है जिनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, उनकी जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। जो आज का मिडिल क्लासिया था वो गुर्बत में जा रहा है, वो भीख मांगने पे मजबूर हो गया है, और हमारी हुकूमतें हैं कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए एक बड़ी जिदोजहद करने की जरूरत है। मौला करीम हम तमाम को सफ़े अव्वल का दस्ता बनने की तौफीक अता फरमाए। और इस हवाले से मैं लिया टीवी ID से भी अर्ज करूंगा कि आप तमाम लोग मुफ्ती साहब, मुफ्ती नुमान कादिर मुस्तफई साहब, बाकी तमाम अहबाब जो है मिल के एक लिया के मजदूरों के लिए लाए अमल दें, ताकि इस हवाले से जो है एक बड़ा काम हो सके। चौक आजम से मुर्तजा कादरी साहब तशरीफ लाए, मेहमान है हमारे, क्योंकि बाकी तो हम रोजाना की मुलाकात में रहते हैं। कादरी साहब जो है ये बाहर से आए, हमारे मेहमान है। लिया टीवी ID के फोरम से हम इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, खूबसूरत तकरीब करने का आपका भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी।